الحمد لله وله الخلق والأمر والصلاة والسلام على أفصح الجن والإنس وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بجا تم نے کہا وہ گنبد اخضر میں رہتے ہیں، بجا تم نے کہا وہ گنبد اخضر میں رہتے ہیں، مگر جلوے تو ان کے میری چشم تر میں رہتے ہیں. شفق میں کہکشاں میں چاند میں سورج میں تاروں میں نظر والے یہ کہتے ہیں وہ ہر منظر میں رہتے ہیں. جہاں ہو رابطے دل کے وہاں دوری نہیں ہوتی، جہاں ہو رابطے دل کے وہاں دوری نہیں ہوتی، اگرچہ وہ مدینے میں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور نہایت ہی مشفق و محسن ہمارے بھائی حنیف صاحب اور محترم عثمان صدیقی صاحب اور نہایت ہی قابل احترام محترم و مکرم مفتی احسن صاحب اور دیگر احباب، غلام رسول ساجد صاحب، ہمارے بزرگ اکابرین سے محبت کرنے والے، میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی سرپرستی میں اللہ پاک نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا اور آپ حضرات کا دیدار نصیب فرمایا. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے قابل قدر احترام واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ پروگرام خالصتاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہے اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. قل میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی، پھر میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور اس کے بدلے میں اللہ آپ سے محبت بھی فرمائیں گے اور آپ کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کی اتباع. ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو یہ نہیں فرمایا کہ میری بات مانو، بلکہ فرمایا کہ میرے محبوب کی اتباع کرو. ہم سادہ آسان لفظوں میں بات کریں گے تاکہ سب کو سمجھ آئے اور مختصراً انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری بات مانو، فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع دنیا آخرت کی نجات اسی میں ہے. اللہ رب العزت نے
جب فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فرمایا کہ میری بات نہیں ماننی لیکن محبوب کی اتباع کرنی ہے۔ اگر رب تعالیٰ یہ فرماتے کہ میری بات ماننی ہے تو پھر اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا تھا کہ رب تعالیٰ کس کی بات مانے؟ بات اس کی مانی جاتی ہے جس کو دیکھا جائے، بات اس کی مانی جاتی ہے جس کو سنا جائے۔ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، سننے سے پتہ چلتا ہے عمل کیسا کرنا ہے، لیکن یہاں رب تعالیٰ نے اس اعتراض کو بھی ختم فرما دیا، فرمایا کہ میرے محبوب کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو اس انداز میں ختم فرمایا کہ محبوب کی اتباع کر لو، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے مجھے دیکھا بھی ہے اور مجھے سنا بھی ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیں، جس نے مجھے دیکھا بھی ہے اور مجھے سنا بھی ہے۔ اگر اللہ رب العزت فرماتے کہ میری بات مانو تو بندہ اعتراض کرتا، اے اللہ ہم نے آپ کو دیکھا بھی نہیں اور آپ کو سنا بھی نہیں تو ہم آپ کی بات کو کیسے مانیں؟ تو اعتراض کرنے والا کھڑا ہوتا ہے، اس نے یہ اعتراض کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اعتراض کو رد کر کے فرمایا کہ اب ایسی شخصیت کی اتباع کرو کہ جس نے مجھے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے۔ اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو دیکھا ہے، اللہ پاک کو دیکھا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے، چونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ آپ جو بات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو دیکھا ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی دیدار کیا ہے، اللہ پاک کی زیارت کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب آیت آ جاتی ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کے مقابلے میں حدیث آتی ہے، حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے، آیت کو لیا جاتا ہے۔ جب رب تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی آنکھ مجھے دیکھنے والی نہیں ہے، وہ آنکھ سب کو دیکھنے والی ہے، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں؟ میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، وہ کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا، اور رب تعالیٰ کا دیدار کرو گے؟ وہ کہتا ہے میں رب تعالیٰ کا دیدار کروں گا۔ رب تعالیٰ کا دیدار کیسے کرے گا؟ اور وہ کہتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں رب تعالیٰ کا دیدار کروایا جائے گا۔ تو میں نے کہا تیری بات غلط ہے، اگر اسی بات کو بنیاد بناتا ہے تو پھر رب تعالیٰ کی آیت ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ وہ کہنے لگا مولوی صاحب بات یہ نہیں ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں رہنے والی کوئی آنکھ رب تعالیٰ کو نہیں دے سکتی، اور جنت میں تو سارے جنتی رب تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ تو میں نے کہا پھر میں بھی یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب نے بھی جب رب تعالیٰ کا دیدار کیا دنیا میں نہیں عرش پہ جا کے رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ کہاں جا کے دیدار کیا ہے؟ عرش پہ جا کے رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے۔ امتی نے نبی کو دیکھا، نبی نے خدا کو دیکھا، اور خدا سے وحی کا سلسلہ علم لے کر کے اپنے امتی تک پہنچایا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں فاتبعونی یحببکم اللہ، مختصر کر رہا ہوں، فاتبعونی اتباع اصل میں طبیعت ان سے ہے۔ طبیعت اس جانور کے بچے کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے، جس کو سمجھ نہیں ہے، لیکن اس کی ماں اگر کھیت میں جاتی ہے تو وہ بھی کھیت کی طرف جاتا ہے، اگر سڑک پہ آتی ہے تو وہ بھی سڑک کی طرف آتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے پوچھتا نہیں ہے تو کدھر جا رہی ہے، اس کو بات سمجھ آتی ہے یا نہیں، اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ اس کو بات سمجھ آئے تب بھی ماں کے پیچھے، نہ آئے تب بھی ماں کے پیچھے۔ فاتبعونی، اس کی اہتمام، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے اس کا انتخاب کیا ہے کہ میرے بندو میرے محبوب کی اتباع اس انداز میں کرو، بات سمجھ آئے تب بھی
ماننا ہے، نہ سمجھ آئے تب بھی، بولو بولو، نہ سمجھ آئے تب بھی ماننا ہے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے بات عقل میں نہیں آتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب گناہگار آدمی قبر میں جائے گا اور قبر کو آپس تنگ کر دیا جائے گا تو پسلیاں ایک دوسرے میں پھنس جائیں گی، اور وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ میری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، میری عقل نہیں مانتی۔ ہم روزانہ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں لیکن ہم نے قبروں کو صحیح دیکھا ہے، کبھی کسی قبر کو ہم نے تنگ ہوتے نہیں دیکھا، میری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ میں نے کہا بے وقوف، تیری عقل کی بات نہیں ہے، بات یہاں مصطفیٰ کی ہے۔ جہاں مصطفیٰ کی بات آ جائے، بات سمجھ آئے تب بھی ماننا ہے، نہ سمجھ آئے تب بھی۔ بات کس کی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن آدمی قبر میں جاتا ہے، نیک آدمی، تو تا حد نگاہ وہ قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ بات عقل اس کو قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ جب قبر وسیع ہو جاتی ہے تو آس پاس کی قبریں کہاں چلی جاتی ہیں؟ وہ بھی تو ساتھ ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جہاں مصطفیٰ کی بات آ جاتی ہے تو بات عقل کی کرتا ہے۔ عقل کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے۔ جب بات مصطفیٰ کی آ جائے تو سمجھ آئے تب بھی ماننا ہے، نہ سمجھ آئے تب بھی۔ یہ سبق آج سیکھ لیں، جب محمد مصطفیٰ کی بات آ جائے سمجھ آئے تب بھی ماننا ہے، نہ سمجھ آئے۔ دین کے مطابق چلنا عقل مندی ہے، عقل کے مطابق دین کو چلانا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ جو ہیں وہ جنت میں 10 آدمیوں کو لے کے جائے گا اور شہید 70 آدمیوں کو لے کے جائے گا، مجاہد اپنا عالم جو وہ بھی جنت میں لے کے جائے گا لوگوں کو، اور ان کا بھی استقبال کیا جائے گا۔ تو یوں اسی طریقے سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے 2 بچے بچپن میں فوت ہو جائیں، نابالغ ہیں اور وہ فوت ہو جائیں، فرمایا کہ اللہ پاک اس کے والدین کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ آدمی اس کی بچوں کی سفارش کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرماتے ہیں، اور میرے محبوب نے فرمایا کہ یہ والدین جنتی ہیں۔ آدمی سوال کرتا ہے کہ میری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، اس لیے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے کہا کہ یہ آدمی، یہ والدین، یہ جنتی ہے، حالانکہ اس نے تو داڑھی بھی نہیں رکھی۔ میں نے کہا جنتی ہے۔ کہا کہ اس نے تو نماز بھی نہیں پڑھی۔ میں نے کہا جنتی ہے۔ اور کہتا ہے وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا نبی کا فرمان ہے۔ کہتا علت کیا ہے؟ میں نے کہا نبی کا فرمان ہے۔ کہتا حکمت کیا ہے؟ میں نے کہا نبی کا فرمان ہے۔ کہتا عقل تسلیم نہیں کرتی۔ میں نے کہا تو عقل کی بات کرتا ہے، ہم نے نہ کلمہ عقل کا پڑھا ہے نہ کسی اور فلاسفر کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ محمد کا پڑھا ہے۔ بات سمجھ آئے تب بھی ماننا ہے، نہ سمجھ آئے تب بھی ماننا ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے نبی اگر ایک بچہ ہو، ایک بچہ نابالغ اگر کسی کا فوت ہو گیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی آدمی جنتی ہے، وہ والدین بھی جنت میں جائیں گے۔ اور پھر اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی سب سے آخر میں، فرمایا حافظ بھی جنت میں لے جائے گا، عالم بھی لے جائے گا، شہید بھی لے جائے گا، جس کے نابالغ بچے فوت ہو گئے وہ بھی چلے جائیں گے، لیکن جس کا کوئی بھی نہیں ہوگا ان کا کیا بنے گا؟ جس کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا ان کا کیا بنے گا؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جس کی کوئی سفارش نہیں کرنے والا ہوگا میں محمد ان کو جنت میں داخل کرواؤں گا، میں محمد ان کو جنت میں داخل کرواؤں گا۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ بات سمجھ آئے تب بھی ماننی ہے، نہ سمجھ آئے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، آپ کے فرامین آ جائیں، عقل اس کو تسلیم کرے نہ کرے لیکن اس پہ عمل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، ابو جہل نے کہا عقل تسلیم نہیں کرتی، راتوں رات گئے اور واپس آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل تسلیم نہیں کرتی۔
کرتی۔ ابو بکر سے کہا ابو بکر تو بتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات گئے، سدرۃ المنتہا پہنچے، رب تعالیٰ سے ملاقات کر کے آگے، میری عقل نہیں مانتی، تیری عقل کیا کہتی ہے؟ تو ابو بکر نے کہا کہ عقل کی بات نہیں، میں نے کلمہ عقل کا نہیں پڑھا، محمد کا کلمہ پڑھا ہے، عقل مانے تب بھی میں مانتا ہوں، عقل نہ مانے تب بھی میں مانتا ہوں۔ اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی اور اپنی عقل کی وجہ سے محبوب کے فرمان کو چھوڑ دیتا ہے تو یاد رکھے وہ ابو جہل کا بیٹا ہے۔ لیکن اگر ایسی بات جو محبوب کا فرمان سامنے آ گیا اور وہ مومن کہتا ہے عقل مانتی ہے تب بھی محبوب کو مانتا ہوں، نہ تسلیم کرے تب بھی محبوب کو مانتا ہوں، تو یہ ابو بکر کا بیٹا ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ابو بکر کے ماننے والے ہیں، یہ ابو جہل کے ماننے والے ہیں۔ آپ نظریں دوڑا کے رکھنا، جہاں محبوب کے فرمان کے مقابلے میں لوگ عقل کو لے آئیں، آج بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہو چکے ہیں، بڑے بڑے انجینئر پیدا ہو چکے ہیں اور ٹرانسجینڈر جیسے بل آ چکے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ ہم تمہاری عقل کو ہم تہس نہس کرتے ہیں، ہمارے لیے اگر حجت ہو تو وہ محبوب کے فرامین ہے، بات سمجھ آئے تب بھی محبوب کے لیے، نہ سمجھ آئے تب بھی محبوب کے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔